خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس کسی شخص نے آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگائی اور کہا کہ آپ حضرت ابو ہریرہ کو کچھ سمجھائیں، تنبیہ کریں، کیونکہ وہ جو بھی اپنی بات کرتا ہے تو اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ حالانکہ دوسرے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، وہ بھی اچھی بہترین قسم کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن اپنی حد تک ہی محدود رکھتے ہیں، ہر بات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ جو چھوٹی ہو یا بڑی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، بات کرتے ہیں اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو کچھ تنبیہ کی جائے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے دیکھا کہ پہلے تو میں تحقیق کروں کہ واقعتاً اس طرح کی بات ہے یا نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ جو اپنی باتوں کو حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہماری دعوت کھا کر جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں پر آ گئے، آ کر پہنچے تو سلیمان بن عبد الملک نے مطالبہ کیا کہ ہمارے احباب کی طرف سے یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں گے، اور نشست رکھی گئی ہے، لگائی گئی ہے، آپ چلیں ہمیں احادیث سنائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے احادیث رسول پڑھنا شروع کر دی، 1 2 4 6 ہزاروں احادیث حضرت ابو ہریرہ کو تو حفظ تھی، یاد تھی، کیونکہ 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہو جانے کے بعد انہوں نے تو اپنا اڑنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا کلام رسول کو ہی بنا دیا تھا، اور ہر وقت یاد ہی کرتے رہتے تھے۔ اگر کوئی بات بھول جاتی تھی تو فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتے، اللہ کے رسول مجھ سے بھول ہو رہی ہے اور میری چاہت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی حدیث مجھ سے نہ بھولیں، لیکن ذہول ہو رہا ہے مجھ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے تو ساری حدیثیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابو ہریرہ کو محفوظ اور یاد ہو چکی تھیں۔ تو پڑھتے جا رہے ہیں، کافی ساری حدیثیں اس نشست کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے پڑھ کر سنا دی۔ خیر، نشست برخاست ہوئی، مکمل ہوئی، اور پھر جو انتظام تھا اس کو نمٹایا گیا اور پورا معاملہ ختم ہوا۔ پھر دوسرے سال سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو ہریرہ کو پھر دعوت دے کر بلایا اور کہا کہ ہمارے ساتھیوں کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں احادیث رسول تو سنائیں، لیکن کوئی نئی نہیں، بلکہ جو پچھلے سال سنائی تھی بے عین ہی وہی حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں سنا دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو تو کلام رسول کی جو لگن تھی، جو محبت تھی، تو ان کو تو ایک موقع میسر ہو گیا اور فوراً پڑھنا شروع کر دی، اور کتاب لکھتے ہیں کہ بے عین ہی اسی ترتیب کے ساتھ، اسی متن کے ساتھ جو پچھلے سال جس متن کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ احادیث پڑھی تھی، اسی ہی ترتیب کے ساتھ اتنی احادیث پڑھ کر مکمل کی۔ جب یہ پورے سال کے بعد اتنی حسن ترتیب کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ نے جو احادیث سنائی تو سلیمان بن عبد الملک سمجھ گئے کہ یہ لوگوں کی جو باتیں ہیں یہ بلا کسی دلیل کے اور بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کسی بات کے اوپر دلیل نہیں ہوتا تو بس رد ہی کرنا ہے، تو پھر یوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بات حقیقت ہو یا اس طرح کی بات سچی ہو۔ تو شکایت لگانے والے نے بھی یہی کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ حضرت ابو ہریرہ جو باتیں حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ حدیث ہو بھی۔ تو بہرحال سلیمان بن عبد الملک نے جب یہ امتحان لیا تو اس کے بعد فرمایا کہ ابو ہریرہ
وغیرہ کے بارے میں اس طرح کی بات مت کیا کریں، کیونکہ یہ حضور کے کلام کا حافظ ہے اور ایسا عاشق ہے کہ جب اس نے کلام رسول کو اپنا مشغلہ بنایا ہے تو اس کے علاوہ اس نے نہ اپنے گھر کی پرواہ کی، نہ اپنی جو ہے بھوک کی پرواہ کی ہے، ہر وقت اس نے کلام رسول کو ہی اپنا مشغلہ بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو باتیں بھی کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور حقیقتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی ہوتی ہے۔ اور آج کے بعد کوئی بھی بلا کسی دلیل کے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی شکایت ہمارے پاس نہ لے کر آیا کرے۔